بہت کرپشن ہو گئی یار اب نہیں, بہت زیادتی ہوگی اب نہیں, بہت ظلم ہو گیا اب نہیں, کہ انہیں کرنٹ حالات سے نفرت ہونی چاہیے کہ یار یہ کیا زندگی ہے. تبدیلی اگر آپ چاہتے ہیں لائف کے اندر تو لیڈر کا کام یہ ہے, لیکن سچ پہ گالیاں کھا لو, لوگوں کو مایوس نہ کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتے ہیں ان کی سب سے فرسٹ کوالٹی کیا ہوتی ہے یا کیا ہونی چاہیے. دیکھیں آپ لیڈرشپ کی کتابیں پڑھیں تو بڑی آپ کو کتابیں لگیں گی کہ فرسٹ یہ ہونی چاہیے, فرسٹ یہ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے لیڈرشپ کی 90% کتابوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ دے ہیو اے ویژن, یعنی کہ ان کو آگے کی زندگی کا ایک نقشہ ان کے پاس ہوتا ہے, ایک تصویر ہوتی ہے کہ دنیا ایسی ہونی چاہیے یا اس فیلڈ میں یہ ہونا چاہیے, یہ انوویشن کوئی ہوتی ہے, یا اگر وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں یا نیشنل لیڈر ہیں تو ان کے سامنے ایک اپنے ملک کی ایک ویژن ہوتی ہے کہ ہمارا ملک ایسے ہونا چاہیے. لیکن میں اکثر اوقات سوچتا ہوں کہ یار ویژن جو سی ہے اس سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے. اور میری ایک کتاب تھی روڈ ٹو سکسیس جو پہلے لکھی تھی, میں نے اس میں باقاعدہ چیپٹر ڈالا, ویژن سے پہلے ایک چیپٹر ڈالا, پہلا اسٹیپ. اور وہ مجھے انسپریشن کہاں سے ملی؟ مجھے وہ انسپریشن ملی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے. لا کہتے ہیں لا نہیں ہے کوئی, نہیں ہے کوئی اللہ ماں سوائے اللہ کے. اچھا جب یہ بچپن سے سنتے آ رہے تھے, پڑھتے آ رہے تھے کلمہ, لیکن جب میں بیہیویئر سائنس میں آیا تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے سیکھا کہ ڈینائل جون سی ہے, ریجیکشن, یہ فرسٹ اسٹیپ ہے بیفور ایکسیپٹنس. یعنی کہ اگر آپ ڈینائی نہیں کرتے, آپ کو کوئی چیز بری نظر نہیں آتی, اگر آپ کو کرنٹ حالات سے نفرت نہیں ہے تو ویژن کا کوئی فائدہ نہیں, آپ کی ویژن غلط ہوگی. یعنی کہ اگر آپ کو کہتے ہیں نا کہ فرض کریں آپ کنویں کے مینڈک ہیں, اگر آپ کو کنویں کے پانی سے بوئی نہیں آتی تو پھر ویژن آپ رکھ کے کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے آپ, اور اسی لیے میں نے وہ چیپٹر ایڈ کیا روڈ ٹو سکسیس میں, اس کا نام تھا ہیٹرڈ فار دا اسٹیٹس کو, کہ انہیں کرنٹ حالات سے نفرت ہونی چاہیے کہ یار یہ کیا زندگی ہے. مجھے کامیاب لوگوں کی لائف میں یہ نظر آتا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی بدلی اسے ایک لمحے کے اندر, کہ وہ جو ان کو اپنے کرنٹ حالات سے نفرت ہوئی کہ یار یہ کیا زندگی ہے. جی میں مثلاً یہ کینٹکی فرائڈ چکن کی کہانی میں بڑی سنا کوٹ کرتا تھا کہ جب اس کی کافی عرصے سے یہ سوشل سیکورٹی جس کو آپ اپنے ریٹائرمنٹ کے بینیفٹس کہتے ہیں, پینشن کہتے ہیں, اس پہ ہی چل رہا تھا. ایک دن اس کو وہ چیک ملا $99 کا, پتہ نہیں مہینے کا ملتا تھا جو پینشن ملتی. جب اس نے اس کو چیک کو دیکھا اور اس کے حالات شاید فرق تھے, یا اس نے اس کی سوچ کچھ فرق تھی, یا اس کو کوئی اور پیسے زیادہ چاہیے تھے, اس نے کہا یار یہ زندگی ایسے نہیں گزار سکتا میں ساری زندگی میں ڈال دے کے چیک کے اوپر نہیں گزار. وہ بڑھاپے کے اندر 60+ کی ایج میں اس وقت اس کو خیال آیا کہ میں نے کچھ تو میں کر سکتا ہوں, اور اس نے یہ KFC کی بنیاد ڈالی. اسی طریقے سے ٹونی رابنس کی لائف اگر آپ دیکھیں, آپ اوپرا ونفری کی دیکھیں, آپ کتنے بڑے لوگوں کی لائف دیکھیں, ان کی زندگی میں ایک وہ لمحہ ضرور آیا ہوگا, انہوں نے یہ اٹھے ہوں گے کہ نہیں یار ایسے نہیں, یہ نہیں ہوگا. روزا پاک کو دیکھیں, جب یہ جو موومنٹ چلی تھی سول رائٹس کی امریکہ کے اندر, یہ بس میں تھکی ہوئی عورت کام کر کے آئی, بس میں بیٹھی, بلیک تھی, تو اس کو جناب اس وقت اٹھا دیا گیا. یہ کیا ہے کہ کیونکہ اس وقت لا تھا امریکہ میں کہ اگر کوئی وائٹ بندہ آ جائے گا تو بس کی سیٹ کو سے بلیک کو اٹھنا پڑے گا. اس نے تھکی ہوئی تھی بیچاری, کام کر کے آئی تھی, اس نے کہا اٹھنے سے انکار کر دیا کہ نہیں بس بڑی ہو گئی, آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ آف دس لائف آف بینگ اے سیکنڈ گریڈ سٹیزن. وہاں سے پورے امریکہ میں موومنٹ شروع ہو گئی. ابھی آپ کے سامنے یہ جارج فلائیڈ کی طرف سے شروع ہوئے ہیں, وہ بھی اس لیے کہ اس کے گھر والوں نے یہ سوچا کہ نہیں یار ساری زندگی ہوگی برداشت کرتے ہو, اب نہیں. تو یہ جو ہے نا ہیٹرڈ فار دا اسٹیٹس کو, بہت کرپشن ہو گئی یار اب نہیں, بہت زیادتی ہوگی اب نہیں, بہت ظلم ہو گیا اب نہیں, ایسا نہیں اب نہیں. تو یہ جو ہیٹرڈ فار دا اسٹیٹس کو ہے نا, یہ پہلا سٹیپ ہے. کیونکہ اگر یہ آپ کی ہیٹرڈ فار دا اسٹیٹس کو ہے, دیٹ بیسیکلی مینس کہ آپ کے پاس پورا ہوم ورک ہے, آپ کو یہ پتہ ہے غلط کیا ہے.
اکثر اوقات ہم ویژن بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ جانے بغیر کہ اس سسٹم میں کیا غلط ہے، تو بدقسمتی سے پھر اگلے ویژن کے اندر بھی وہی چیزیں کیری فارورڈ ہو جاتی ہیں. یا اگر آپ کریٹیکل تھنکنگ کی بات کریں، آئی نیڈ ٹو نو، اگر میں نے ایک نیا گھر بنانا ہے تو مجھے پہلے پتا ہونا چاہیے نا کہ میرا جو کرنٹ گھر ہے اس کے اندر کیا چیزیں غلط ہیں. تو میں لکھوں گا مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ کمرے خالی پڑے ہیں، یہ مجھے یہ بھی نہیں چاہیے، مجھے ایسا ڈرائنگ روم بھی نہیں چاہیے جو کہ سال میں 2 دفعہ یوز ہو یا 3 دفعہ یوز ہو. مجھے تو جناب یہ چاہیے، مجھے مہمان خانہ چاہیے، مجھے مردان خانہ چاہیے. آپ کو پاس یہ بتانے سے پہلے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جو ہے اس میں کیا غلطی ہے. اسی لیے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے یہ کہو، پہلے ڈینائی کرو اللہ نے کوئی نہیں ہے اللہ ما سوائے اللہ کے. یعنی کہ یہ پہلے آپ کو کہنا پڑے گا، آپ کو کریٹیکل تھنکنگ پہلے کرنی پڑے گی، آپ کو وہ بو آنی چاہیے اپنی زندگی میں، اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ میں، اس سے پہلے کہ آپ نکل پڑیں کہ بس میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نہیں ہے، ان کو وہ اس سسٹم میں بو نہیں آتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے قصہ نہیں ہے. آپ کو سارے کے سارے عرب میں کوئی اور شخص نہیں تھا جس کو یہ سمجھ آتی ہو کہ یار یہ بت ہیں، یہ نہیں ہو سکتے اللہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تو یہیں سے تو سفر شروع ہوا کہ یار یہ نہیں ہو سکتے، یہ 360 بت یہ اللہ نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ، یہ گاڈ نہیں ہو سکتے. تو آپ جاتے رہے غار حرا میں، تو جو ویژن آئی وہ بعد میں آئی. پہلے نفرت تھی، ہیٹریڈ فار دا اسٹیٹس کو تھی. ہمیں یہ نہیں آتی ہیٹریڈ. تو لیڈر میں میرا خیال ہے اگر اس کو اگر اس کی آنکھیں اتنی بند ہوئی ہیں کہ اس کو برائی کا برائی نہیں لگتی، اگر اس کو یہ نہیں لگتی کہ یہ جو فائلیں چلتی ہوئی آتی ہیں اور یہاں پہ کتنا بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے اور کس طریقے سے 2 نمبری کی جاتی ہے، اگر اس کو وہ برائی ہی نظر نہیں آتی تو وہ نئی ویژن میں کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اسٹیٹس کو ہی چلتا رہے گا، شکلیں بدلتی رہیں گی، اسٹیٹس کو نہیں چینج ہوگا. اسٹیٹس کو اگر چینج کرنا ہے، تبدیلی اگر آپ چاہتے ہیں لائف کے اندر، تو لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ پہلے جو کرنٹ انوائرمنٹ ہے، اسٹیٹس کو جس کو بدلنے کے لیے آیا ہے، چاہے وہ کمپنی ہے، چاہے وہ ملک ہے، چاہے وہ گھر ہے، اس کو کم از کم اس چیز میں اس کی 2 آنکھیں کھلی تو اس کو یہ تو پتا ہو کہ یہ غلط اس میں کیا ہے، تاکہ وہ یہ کہے کہ یہ غلط ہے، یہ تو مجھے بالکل نہیں چاہیے، اس طرح کا نظام تو مجھے بالکل نہیں چاہیے. پھر جا کے ہمارے آگے پیچھے نظر یہ آتا ہے وہ جو 2 نمبر طرح کے ہم سمجھتے ہیں بعض لیڈر کہ یار ہمیں پتہ نہیں ہوتا برا کیا ہے، اور ہم وی فال وکٹم، ہم اسی میں خود پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے بالکل نہیں چاہیے. کرتے کرتے ہم پھر اسی ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں اور نئے سسٹم کے اندر پھر وہی برائیاں لے آتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ تو بالکل نہیں چاہیے. تو یہ میرے حساب سے ویژن سے پہلے جو آپ کے کرنٹ سٹیٹس کو ہے اس سے نفرت، اس کو برا سمجھنا، اس سسٹم میں، اس چیز میں جس کو بدلنے کے لیے آپ آنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایک ویژن ہے، کم از کم آپ کے پاس یہ بھی پلان ہونا چاہیے کہ یہ یعنی کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ اس ملک کے لیے کیا کریں گے، آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ اچھا آپ کو اس کرنٹ ملک کے اس نظام میں کیا چیزیں بری لگتی ہیں. یہ جو کرنٹ چیزیں میں مجھے کیا بری لگتی ہیں یہ فیصلہ کریں گی کہ میری اگلی ویژن میں یہ ہے یا نہیں ہے. یہ ایک طرح سے ٹیسٹ بن جائے گا. گاڑی میں چلا رہا ہوں، نیا ماڈل آنا ہے، میں ڈیزائنر ہوں، مجھے سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو گاڑی ہے اس میں کیا نقص ہیں جو کہ میری اگلے ڈیزائن میں نہ آ جائے. اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ اس میں کیا نقص ہیں تو یہ پھر اگلے ڈیزائن میں بھی آ سکتے ہیں. آپ چاہے آپ بزنس کے حوالے سے بات کریں، چاہے نیشنل لیڈرشپ کی بات کریں، پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کریں، کسی سبجیکٹ کی کسی چیز، آپ کو جب تک یہ نہیں پتا. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ شاید عوام کو یا خود نیند میں ہے یا عوام کو نیند میں رکھنا پسند کرتے ہیں، یا وہ خود لیڈر ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ایک سسٹم میں ان سے پوچھا جائے کہ کریٹیکل انالیسس کریں جناب، تو پھر آپ کریں نا جی، آپ بتائیں اس سسٹم میں کیا برائی ہے جو آپ چاہیں. تو پھر آپ کو اگر آپ اس کا انالیسس کریں گے تو آپ کہیں گے یار یہ برائی اگر مجھے آپ پاور میں لے آئیں تو میں تو یہ چیز نہیں توڑ سکتا جس کے لیے میں آنا چاہتا ہوں. تو پھر وہ انتظار کر لیں گے اس وقت کی کہ جب وہ چیز ختم ہو جائے، بجائے اس کے کہ بعد میں آ کے اس کی جسٹیفیکیشن پیش کریں.
سو لیڈر وہ نہیں ہوتا جو کہ ایک روزی پکچر پینٹ کرے. لیڈر وہ ہے جو ریالٹی پسند ہو اور لوگوں کو ریالٹی دکھانا چاہتا ہو اور دکھائے, اور اس کی اتنی کریڈیبلٹی ہو کہ لوگ ریالٹی کو دیکھ سکیں. لوگ تو سوئے ہوئے ہیں, تو پھر اگر لیڈر بھی سویا ہوا ہے تو پھر اس نے وہ لیڈر کہاں سے ہوا؟ لیڈر کا کام تو لوگوں کو جھنجھوڑے, لوگوں کو اٹھائے, نیند سے بیدار کرے کہ اٹھو, بجائے اس کے کہ ان کو نیند کی گولی دے کے سلائے رکھو, سوئے رہو, سب کچھ اچھا ہے, ٹن رہو. تو یہ ہمارے اس ملک کی ہسٹری میں تو ایسے ہی لیڈر ہی آتے ہیں, سب کچھ اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے, سوئے رہو مزے سے. تو بھائی لیڈر جون سے ہیں, یہ جو ویژن ہے اس سے پہلے آپ کو یہ چیز جون سی ہے پتہ ہونی چاہیے. اور اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر لیڈر خود سٹنک کرتا ہے تو وہ اگر اس میں خود بوئیں آ رہی ہیں تو وہ اپنے سسٹم کی بو کو سمیل نہیں کر پائے گا. اگر وہ خود بدبو آ رہا ہے تو اس کو اپنے سسٹم کی اس کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ غلط ہے, کیونکہ وہ خود بودار ہے. تو اس کے اوپر علامہ اقبال کے ایک بڑے کچھ اچھے ایک مجھے شعر و شاعری پسند آئی, اس میں لکھا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کر دے. علامہ اقبال سوچے اس میں کتنی پرانی پوئٹری, آج یہ شاید ہم نے ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو کاٹ لیا ہے کہ ہم یہ سوال پوچھتے ہیں. تو نے پوچھی ہے, آپ بھی تو مجھ سے لیڈر کی کوالٹی پوچھتے, وہ علامہ اقبال بھی کہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کر دے, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق, تیرے زمانے کا سچا امام وہی ہوگا جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے. میرا خیال ہے اتنا کہنا کافی ہے کہ لیڈر وہ ہے جو آپ کو بتائے کہ یہ کتنی بدبودار چیز ہے تمہارے سامنے پڑی ہوئی, آپ کو آپ کے زخم دکھائے جو آپ کو نظر نہیں آ رہے. وہ لیڈر ہے جو آپ کو, لیڈر وہ ہے جو تجھے حاضر و موجود جو تمہارے سامنے چیزیں ہیں ان سے بیزار کر دے, نفرت دلوائے اس سے جو کہ آپ کے اسٹیٹس کو ہے. ہم چاہے آپ میڈیا پہ دیکھ لیں, چاہے آپ جناب کسی جگہ کسی فیلڈ میں چلے جائیں, ہم نے سب کچھ اچھا 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 اچھا, ہر بندہ اپنے فیلڈ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. بھائی اگر یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے, آپ مجھے بتائیں 50 چیزیں اچھی ہیں, کبھی ہو سکتا ہے کہ 50 اچھی چیزوں کا مجموعہ برا ہو؟ ایز اے نیشن ستیہ ناش پھرا ہوا, لیکن آپ کسی ڈاکٹروں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں جی پرفیکٹ سسٹم ہے. انجینئر کے پاس جائیں وہ بھی کہتے ہیں جی A1 ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے پاس چلے جائیں وہ بھی ٹھیک ہیں, اکانومسٹ بھی اچھے ہیں, ہماری ایجوکیشن بھی بہت اچھی ہے, ہمارا سوشل سسٹم بھی بڑا اچھا ہے, ہمارا جناب میڈیا بھی بہت اچھا ہے, تو بس سب کچھ ہی اچھا ہے, تو پھر برا کیا ہے؟ تو پھر یہ سارے کا سارا جو کھچڑی پکتی ہے کیوں پکتی ہے؟ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو جن لوگوں سے آپ پوچھ رہے ہیں ان کو خود بو نہیں آتی, کیونکہ اس سسٹم کی پیداوار ہے, اس لیے تو ان کو بو نہیں آتی. تو باہر سے کسی کو آنکھوں میں اینک لگا کے دکھائے نا کہ ان کو بو کیوں نہیں آتی. بو تو آئے گی, جو باہر سے آئے گا اس کو تو بو آئے گی, جو اندر کا ہے اس کو تو بو نہیں آئے گی. تو یہ اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ جس کو بو نہیں آ رہی, اس کا مطلب ہے یہ خود ہی نہیں جیسا, اس نے آگے کیا تبدیلی لے کے آنی ہے, یہ ہمارے ملک میں کیا کرے گا, یہ ہمارے ادارے میں کیا کرے گا, یہ ہمارے کسی اور چیز میں, جس کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کیا برائی ہے. تو میرا خیال ہے یہ اگر آپ چیز سمجھ لیں, آپ سوال یہ اٹھتا ہے کہ لیڈر یہ کرتے کیوں نہیں ہے. بھائی سمپل سی بات ہے, اگر وہ عوام کو ایجوکیٹ کر دیں تو شاید وہ اکاؤنٹیبلٹی ان کی طرف شروع ہو جائے گی, ان کے خود ہی آپ بیل مجھے مار, آپ لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کر دیں کہ یہ ان چیزوں سے, تو وہ کل کو لوگ آپ کی طرف ہی انگلی اٹھانی شروع کر دیں گے. اکثر اوقات ہم بھئی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ٹیچر خود ایسی باتیں نہیں بتاتے, عالم ایسی باتیں نہیں بتاتے کہ جی کل کو یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یہ ہمارے اوپر ہی انگلی اٹھانی شروع کر دیں گے. نمبر 2, دے آر افریڈ آف رسک ٹیکنگ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ان کو پتا ہے کہ کسی چیز کو, سسٹم کو توڑنے میں بڑے رسک ہیں, تو وہ رسک نہیں لینا چاہتے, جس کی وجہ سے وہ آپ کو اس سسٹم کی جو برائیاں ہیں وہ نہیں نظر آتے یا دکھاتے یا اس کو توڑتے. تیسری بات یہ ہے کہ شاید ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جی شروع کہاں سے کرنا ہے, جس کی وجہ سے شاید وہ ویژن دکھا کے ایک
آگے آ جاتے ہیں، اور بعض اس ویژن کے اندر آہستہ آہستہ وہ جو پیچھے والی سسٹم کی برائیاں ہیں وہ پھر اس میں بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار شروع کہاں سے کرنا ہے، یہ جو نئی ویژن ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے کون سے اسٹیپس ہیں لینے کی ضرورت ہے۔ اور شاید چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو عوام ہیں، جو ماسز ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے، تو پھر سوال یہ ہے اگر وہ تیار ہی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو بدنام کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ یو آر ناٹ فٹ فار لیڈنگ دس ادارہ، دس آرگنائزیشن، دس انسٹیٹیوشن، دس کنٹری۔ تو پھر آپ مت کریں اپنے آپ کو اس سے کہیں، آپ کو کس نے کہا کہ جی آپ پھر گندوں کے میں آ کے اپنے آپ کو بھی گندا کریں؟ تو پھر آپ کو ایسے وعدے نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی میں وہ بڑی خوبصورت جمعے کے خطبے کے اندر کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں سورۃ احزاب کی 70 اور 71۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے کسے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، سچی بات کرو یار، کیونکہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ بھائی ملک کے حالات خراب ہے، سچی بات ہے، یہ برا ہے، برے کو برا کہو، جو برا نہیں۔ ہم اکثر اوقات جب برائی پہ آتے ہیں تو ہم ایسی باتوں کی برائی کرتے ہیں، مطلب ایک شخص پیڑا ہے گا نا، وہ تو ہر چیز سانو پیڑی نظر آنی، اس کی کوئی نیکی بھی ہم ماننے کو تیار نہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو درست کر دے گا، آسانیاں کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں بخش دے گا، ذنوب ومن یطع اللہ رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمارا ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ میری سچی بات ہے، میں نے سچی بات کہنی ہے، ملک کا کیا ایشو ہے، اس ادارے کے کیا ایشوز ہیں، لون کتنے ہیں، ڈیفالٹس کتنے ہیں، لوگ یہاں پہ دھوکے باز ہیں، لوگ سفارشوں سے آئے ہوئے ہیں، ستیہ ناش پھرا ہوا ہے، تو بھی مجھے کہنی چاہیے یہ بات۔ یہ تو نہیں کہ میں لوگوں سے صرف جی کروانے کے لیے ساری ان کو روزی پکچر دوں، نہیں آپ تو بہت اچھے ہیں، بس آپ کے لیڈر خراب تھے اس لیے اب میں آ گیا ہوں تو بس سب کچھ ٹھیک ہو، نہیں ٹھیک ہوگا بھائی۔ ان کو بتائیں کہ آپ گندے ہیں، جب تک آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ نہیں ہوں گے۔ اس ملک کے حالات ہی ہیں جناب، اس پہ اتنے لون ہیں، اتنے ڈیفالٹس ہیں، یہ ان کا قصور تھا، ان کا قصور نہیں تھا، تو سچی بات بتائیں تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وقتی طور پر لوگ شور بھی مچائیں گے، گالیاں بھی دیں گے، تو وہ تو ویسے بھی دیں گے، نہیں بھی ہوگا تب دیں گے، لیکن سچ پہ گالیاں کھا لو، لوگوں کو مایوس نہ کرنا، وہ وقت ابھی تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے بدلے میں کیا ہوگا، تمہارے اعمالوں کو اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا، بگڑے ہوئے کام سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے، معافیا اللہ تعالیٰ معاف دے دے گا۔ تو میری تو جناب یہ سوچ ہی ہے، لوگوں کا ڈفرینٹ خیال ہو سکتا ہے، دے ہیو دیئر اون اوپینینس، میری اپنی اوپینین ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب، السلام علیکم۔